فرینڈس، اچھا میرا آج کا یہ ولاگ بنانے کا ایک پرپز ہے کہ الیکٹرک اسکوٹی میٹرو 3 آئی. یہ میں نے 26 اپریل 2023 کو بائی کی تھی اور میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ میں الیکٹرک اسکوٹی کی طرف میں نے سلیکشن کی ہے بجائے اس کے کہ میں پٹرول بائک یا 125 یا ہونڈا 70 کی طرف جاتا. اور میں اپنا یہ 2 سال کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا، تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا یہ ڈیسیجن بہتر تھا یا نہیں تھا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ بائک لی 26 اپریل 2023 کو، تو 1 سال ماشاء اللہ میں نے اس کی بڑی اچھی مائلیج دی اور میرا کوئی جیب پہ کوئی برڈن نہیں تھا. جو میرا پرپز تھا کہ پٹرول سے بالکل میری جان چھوٹ جائے گی، مینٹیننس کی مد میں میری جان چھوٹ جائے گی، کوئی مجھے مینٹیننس یا پٹرول نہیں ڈلوانا پڑے گا. تو ماشاء اللہ 1 سال مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کی جو کلیم کمپنی کرتی ہے کہ 103 کلو میٹر یہ چلتی ہے، تو 90 پہ میں اسے چارج کر لیتا تھا اور 1 سال بڑی اچھی مائلیج رہی. پہلی سردیاں بھی بڑی اچھی گزری. اب اس کی وارنٹی تھی 18 ماہ. تو اکتوبر میں یہ 2024 میں اس کی وارنٹی ختم ہو گئی. تو نومبر دسمبر جیسے سردی کا آغاز ہوا، مجھے فیل ہوا کہ اس کی مائلیج جو ہے وہ کم ہو گئی. تو میں نے ایک دو ایکسپرٹ سے پوچھا، انہوں نے مجھے کہا ہاں سردیوں کا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ سردیوں کی وجہ سے مائلیج الیکٹرک اسکوٹی وغیرہ کی کم ہو جاتی ہے. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. تو لیکن جنوری میں جب میں میٹرو کے یا فلیگ شپ اسٹور پہ، تو وہاں پہ مجھے ایکسپرٹ جو ٹیکنیشینس تھے انہوں نے جب بیٹری چیک کی تو بیٹری پھوٹ چکی. تو یار ابھی تو میری یہ صرف 13,000 کلو میٹر چلی ہے. تو اس کا جو کمپنی کلیم تھا 1 لاکھ کلو میٹر اور 1,000 سائیکل اس کی چارجنگ کے ٹائم 1,000 سائیکل تھے. تو اب وہ یہ بتایا گیا کہ نہیں جی آپ نے 80-90 کلو میٹر پہ چارج نہیں کرنی، کہ آپ نے ڈیلی چارج کرنا. اگر میں اسے ڈیلی چارج کروں تو پھر وہ کیا فائدہ کہ 80-90 کلو میٹر آپ مائلیج لے کے چارج کریں یا ڈیلی چارج کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال آپ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2,45,000 روپے کی جب یہ بائک کی تھی تو اس کے چوائس تھی میرے پاس کہ میں ہونڈا 125 اس سے سستی تھی اس ٹائم، کہ میں وہ بائک کرتا یا نہیں کرتا. میں نے اس کی سلیکشن اس لیے کی تھی کہ آپ کے سامنے پٹرول کی پرائسز بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا پٹرول اور مینٹیننس کے اخراجات جو ہے اس سے بالکل میں سکون میں آ جاؤں گا اور الیکٹرک کا مزہ لوں گا. تو ماشاء اللہ 1 سال گزرا، 1.5 سال گزرا، اور یہ دوسرے سال میں آ کے تقریباً 4 ماہ پہلے مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیٹریز پھوٹ چکی ہیں اور اس کی پرائس 1 لاکھ روپے کے قریب ہے چینج کرانے. اب میں اس کی بیٹریز چینج کراتا ہوں تو اس کی بھی کوئی وارنٹی نہیں. پہلے میرے کو 18 ماہ موٹر اور بیٹری کی وارنٹی تھی، لیکن اب بیٹری کی کوئی وارنٹی نہیں ہوگی. اگر اس کے کیس میں 125 بائی کر لیتا تو میرا پٹرول تو لگ جانا تھا ایوری منتھ 10 to 12,000 کا، لیکن اس کے بعد اگر ٹوٹل 2 سال سے اسے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 2.5 لاکھ کا پٹرول لگ جانا تھا مینٹیننس وغیرہ. یہ میں بھی کم بتا رہا ہوں، تھوڑا بہت اوپر بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن اس کے بعد اگر 2 سال بعد میں اپنی 125 سیل کرتا تو اس کی کوئی ریسیل تھی. اس کی اب بیٹریاں نہ ڈلواؤں تو یہ میرے لیے تو ایک بالکل بیکار چیز ہوگی. اسے میں گھر میں کھڑا کر دوں تو یہ نہ سیل ہونی ہے. یہ بیٹریاں ڈلواؤں گا 1 لاکھ روپے کی، تو جو پیسے بچائے تھے وہ بیٹریوں میں پیسے پورے ہو گئے اور نہ اس کی کوئی ویلیو اس کے بعد. تو مجھے تو یہ خوشی تھی کہ پاکستان میں الیکٹرک اسکوٹیز اور الیکٹرک چیزوں کی جو کمپٹیشن ہو رہا ہے مارکیٹ میں، نئی کمپنیز بھی آئی ہیں. لیکن میرا یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ سوری ٹو سے بہت برا رہا، کیونکہ میرا یہ ارادہ تھا 5 سال بھی نکال جاتی بیٹریاں. میں نے اس کی فل کیئر کی اور اچھے طریقے سے میں نے اسے یوز کیا، لیکن اس کے بعد بھی اس کی بیٹریاں، میں تو اس چیز پہ حیران ہوں. اور مجھے اب یہ بتایا گیا کہ آپ ڈیلی چارج نہیں کرتے تھے. اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میرا یہ ڈیسیجن جو ہے وہ میرے لیے تو صحیح ثابت نہیں ہوا. لیکن آپ اگر اس طرف آ رہے ہیں تو یہ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ نے الیکٹرک کی طرف موو ہونا ہے یا آپ نے پٹرول بائک کی طرف ہونا ہے. اور اس کی ایک چیز اور بھی تھی کہ یہ انڈر پاور تھی، چلیں وہ چیزیں تو چل جاتی ہیں، وہ میں نے چلا دی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیٹریز اتنی جلدی خراب ہو جانا اور اتنی بڑی اچھی کمپنی بتایا گیا تھا کہ جی بڑا اچھا ہے اس کا بیٹری لائف اور سائیکل اور ساری چیزیں. لیکن اس کے بعد 2 سال میں اگر مجھے بیٹریاں ڈلوانی پڑ جائیں 1 لاکھ کی، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں الیکٹرک اسکوٹی کی طرف آنا چاہیے. تو ہمیں پٹرول بائک ہی ٹھیک ہے.
جس کی چلیں پیٹرول ڈلوانے کے بعد اس کی ریسیل تو ہے کم از کم، اور اس کا اتنی جلدی انجن بھی خراب نہیں ہونا. اب میں تو اس سے بڑا ڈس اپوائنٹیڈ ہوں. باقی آگے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیٹریز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو پولی نظر آئیں گی، اور یہ 20 منتھس کے بعد یہ میٹرو T9 کی بیٹریز کی یہ حالت ہو گئی تھی.